أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر. لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. قبر گھبراؤں گا جب تنہا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میرے
جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا ایسا ظلمت والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا بعد عزت و صلاح ہمارا آج کے لیے عظیم الشان علمی و فکری روحانی اجتماع بسلسلہ جمعۃ المبارک انعقاد پذیر ہے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو احباب دور نزدیک سے اللہ رب العزت کے پاک گھر میں تشریف لائے میرا مالک قدم قدم کے بدلے کروڑ ہم نیکیاں عطا فرمائے زندگی کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے حضرات محترم گزشتہ جمعہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے حوالے سے ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے حوالے سے تذکرہ ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک مجھے حق سچ بیان کرنے کی پھر اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے میرا مالک اپنی لاغیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا صرف ایک جہان کے لیے نہیں صرف انسانوں کے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے میرے لجپال نبی رحمت بن کر آئے ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اونٹ پاگل ہے کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ کرام تم پیچھے ہٹ جاؤ یہ مجھے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ مجھے کچھ شکایت کرنا چاہتا ہے کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کی بولی سمجھتے تھے وہ اونٹ جب آیا اس نے شکایت کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرا یہودی مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے میرے لجپال نبی نے اس کے مالک کو بلایا میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے یہودی اب یہ اونٹ بوڑھا ہو گیا ہے اسے چارہ زیادہ دیا کر اس پر بوجھ کم لادا کر میرے لجپال نبی ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے چرند و پرند کے لیے انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے ایک دفعہ ایسا ہوا میرے لجپال نبی سیر کرنے کے لیے کہیں جا رہے تھے راستے میں ہرنی شکار میں پھنسی ہوئی تھی ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا ہرنی عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر آپ مجھے اس شکار سے رہائی دے دیں تو میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی کو شکار سے رہا کر دیا جب ہرنی کو رہا کیا اسی اثنا میں جس نے شکار لگایا ہوا تھا وہ یہودی بھی آ گیا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ جائے ایک ہرنی میرے شکار میں پھنس گئی تھی اب وہ واپس کیسے آئے گی میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا یہودی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کر کے گئی ہے وہ واپس آئے گی جب تھوڑی دیر گزری ہرنی اپنے دو بچوں سمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئی جب وہ پیش ہوئی تو اس یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر چیز آتی تھی چرند و پرند آتے تھے پرندے آتے تھے جانور آتے تھے انسان آتے تھے لیکن میرے لجپال نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا میرے لجپال نبی جب دنیا میں تشریف لائے میرے
بیٹی زحمت نہیں، بیٹی رحمت ہے۔ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، ان کی پرورش کی اچھے طریقے کے ساتھ، پھر ان کی شادی کر دی، شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہا، کل بروز قیامت میں اور میرا وہ امتی اس طرح ہوں گے۔ میرے لجپال نبی نے اپنی دونوں انگلیوں کو اشارہ فرمایا، اتنے قریب ہوں گے میرا وہ امتی اور میں، قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اتنے قریب ہوں گے۔ یہ سب باتیں میرے لجپال نبی نے ہمیں بتائی ہیں۔ میرے لجپال نبی ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ بہت ہی درد مندانہ اور ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، میرے لجپال نبی مدینہ منورہ میں گشت کر رہے رات کے وقت، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بڑا ہی پیارا ہے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مالک تھا، غلام آپ تھے چکے، امیہ بن حلب، وہ آپ پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ ایک دفعہ بارش لگی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ ایک توڑا جاؤں کا پیسنا ہے، پوری رات اور بارش بھی لگی ہوئی ہے، آپ کو بخار بھی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے آقا علیہ السلام کا گزر گلی سے ہوا، ان کی آواز اندر سے آ رہی ہے رونے کی، میرے لجپال نبی پوچھنے کے لیے اندر گئے۔ میرے لجپال نبی فرمانے لگے بلال، چونکہ جان پہچان نہیں تھی، لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے غلام تیری جگہ یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ میرے لجپال نبی اپنے گھر آئے، ایک دودھ کا پیالہ لیا، جا کر اس غلام کو پیش کیا، اس غلام نے دودھ پیا، آرام کیا۔ میرے لجپال نبی نے خود ایک توڑا جوں کا پیسا، اسے کچھ افاقہ ہوا اس غلام کو۔ پھر دوسری رات بھی ایسی ہوا، تیسری رات بھی ایسی ہوا۔ جب تیسری رات ہوئی اس غلام نے پوچھا اے میری عیادت کرنے والے، اے میرا اتنا خیال رکھنے والے، بتا تیرا نام کیا ہے؟ یہاں تو ہر کوئی آتا ہے، دکھ کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا، آ کر پوچھ کر چلا جاتا ہے، بتا تیرا نام کیا ہے؟ میرے لجپال نبی نے اپنا نام بتایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں چنگاری عشق والی پیدا ہو گئی۔ پھر روز میرے آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے، پھر آ نہیں گیا۔ پھر میرے لجپال نبی کے غلاموں کی صف میں آ گئے۔ میرے لجپال نبی اپنے اس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے، قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی، جنت میں میرے آقا علیہ السلام تک جائیں گے۔ میرے لجپال نبی نے وہ مرتبہ، وہ مقام عطا فرمایا۔ حضرات محترم، میرے لجپال نبی کی رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، میرے لجپال نبی کی طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرو، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کو چھوڑیں گے، غیروں کی جانب جائیں گے، پھر ہم فلاح نہیں پا سکتے، اس دنیا میں بھی فلاح نہیں پا سکتے، آخرت میں بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ میرا مالک ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضور علیہ السلام کے تذکرے کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 جمع میں جنہوں نے شرکت کی، کسی نے ان سے سوال کیا بھائی اے خالد بن ولید، جو بھی آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے مقابلے میں آتا ہے کفار، اور آپ اسے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوپی مبارک اتاری، کہنے لگے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ جو میری ٹوپی ہے میرے لجپال نبی کا ایک وال مبارک ہے، ایک وال مبارک ہے، اس کی برکت کی وجہ سے مجھے فتح نصیب ہوتی ہے، ایک بال کی برکت کی وجہ سے مجھے ہر جنگ میں جو بھی میرے مقابلے میں آتا ہے مجھے فتح نصیب ہوتی ہے، میں کفار کو کاٹ کر رکھ دیتا ہوں، صرف حضور علیہ السلام کے
بال کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ غزوہ بدر میں جب قیدی آئے حضور علیہ السلام کے دربار میں، ہر قیدی کو میرے آقا علیہ السلام نے جب انہیں حکم ملا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قیدی تھے اور میرے آقا علیہ السلام کی قیدی تھے، میرے آقا علیہ السلام کے جو قیدی تھے حضرت خالد بن ولید نے ان کی جو ہے نا ہتھکڑیاں لگائی جاتی تھی انہیں سخت کر دیا۔ اونٹ کی کوہان سے جب بنی ہو یا بکریاں اور بھیڑ جو ہوتی ہیں ان کے بالوں سے رسی جب بنائی جاتی ہے، جب ان پر بارش ہو تو وہ رسی اور سخت ہو جاتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی بارش بھی لگی ہوئی تھی، جب ان پر بارش کا پانی پڑا تو رسیاں اور سخت ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام کی ان کی تکلیف میرے آقا علیہ السلام سے دیکھی نہیں گئی۔ میرے لجپال نبی تشریف لے گئے، میرے لجپال نبی نے ان کی رسیوں کو تھوڑا سا ان کی گرہ جو لگی ہوئی تھی انہیں اور تھوڑا سا ایسا کر دیا، ہلکا کر دیا۔ جب صبح ہوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، رات کے وقت میں نے قیدیوں کی رسیوں کو سخت کیا، نہ جانے کس آدمی نے نہ جانے کس شخصیت نے ان کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا ہے۔ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، ان قیدیوں کی رسیوں کو میں نے تھوڑا سا ہلکا کیا ہے، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہوا۔ لیکن میرے لجپال نبی غیر مسلموں کے لیے بھی کتنی رحمت بن کر آئے۔ مسلم تو مسلم ہے، غلام تو غلام ہے، امتی تو پھر بھی امتی ہے۔ میرے لجپال نبی غیروں کے لیے بھی یہ رحمت بن کر ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادے غریبوں کی بر لانے والے۔ حضرات محترم، میرے لجپال نبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے ہم تک یہ اسلام پہنچایا ہے۔ ایک دفعہ میرے لجپال نبی ایک عورت مدینہ منورہ سے، میرے لجپال نبی نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، میرے لجپال نبی تو ہیں لیکن آپ نے نبوت کا جب اعلان فرمایا آپ کی مبارک 40 سال کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزاری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جب وہ عورت میرے آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ نعوذ باللہ مدینے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے۔ وہ عورت اپنا سامان لے کر جانے لگی، میرے لجپال نبی راستے میں ملے، اس کا بوجھ اٹھایا میرے لجپال نبی نے۔ جب دور مدینہ منورہ سے میرے لجپال نبی اس عورت کو چھوڑنے کے لیے گئے، جب اس کا مقام آ گیا میرے آقا علیہ السلام نے اس کا سامان نیچے اتارا، اس نے دعائیں دی، کہا محمد نعوذ باللہ جادوگر ہے گا، اس سے بچنا۔ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ دیکھیں نا، میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ وہ عورت اتنی متاثر ہوئی میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ میرے لجپال نبی ہر چیز کے لیے رحمت بن کر ہے۔ آج ہم ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت سے پیار نہیں کرتے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا مداوا نہیں کرتے۔ تو بھلا اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ میرا مالک ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ جن احباب نے سنتے ہیں بڑی سنتے ہیں۔